بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ ٹاپک کنٹینیو کر رہے ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی خوبیوں کی مالک تھیں۔ تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی تحفے میں بھیجی۔ تو انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا درہم۔ بولی تھیلی میں کھجوروں کی طرح؟ یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دیے جس طرح کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو بہت پریزنس آف مائنڈ بھی ان کا بہت زبردست تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ کس طرح کھجوروں کی طرح درہم تھا، کھجوروں کی طرح درہم۔ تو یہ ان کا انداز تھا بات کرنے کا، تھوڑا تیز ہونے کے ساتھ ساتھ مذاقیہ بھی تھیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں تیز رانگ سینس میں یوز نہیں ہوتا، گڈ سینس میں۔ جو ہیلدی، بہت ہیلدی تھی ماشاءاللہ، اس لیے بہت ان کے اندر جذبہ، ایگریشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ہیلدی ہوتے ہیں ان کے اندر جوش اور جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات الحمدللہ کچھ میں بھی سمجھ سکتا ہوں تھوڑی بہت۔ تو چونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور حضرت عائشہ ابھی نوعمر تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے کسی عورت کو رقاوت یعنی کہ جلن کے جذبے سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو لوگ جوش جذبہ ان کے اندر وہ ہوتا ہے بہت سارا کام کرنے کا، ان کے اندر حسد جلن بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ وہ فالتو چیزوں میں وقت برباد نہیں کرتے۔ تو یہ حضرت عائشہ سے، مطلب حضرت عائشہ کا سٹیٹمنٹ ہے اپنی سوتن کے لیے۔ آج سبق سیکھ لیں اگر جن کی بھی سوتنیں ہیں تو کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ پہلے انسان اچھا سلوک کرے گا تو اچھا سلوک پائے گا بھی، ٹھیک ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاکیزہ اخلاق کی حامل تھیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا، سوائے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میری روح ہوتی، اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔ تو حضرت سودا کے اندر یہ خوبی تھا۔ حضرت سودا 10 ہجری میں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئیں۔ چونکہ دراز قد اور فراز جسم تھی اس لیے تیز چلنے سے مجبور تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے روانگی سے پہلے انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ ان کو بھیڑ بھاڑ سے تکلیف نہ ہو۔ جو مضبوط وہ جسم ہوتا ہے تو لمبے چوڑے ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے تو بھیڑ بھاڑ میں۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہوتی ہے، شوہر بھی تھے اور نبی بھی تھے، وہ حکمت جانتے ہیں کہ کیوں بیٹھنا ہے۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی۔ دوسری ازواج مطہرات جو ہے وہ ادائے حج پر اس حکم کی اطلاق نہیں کرتی تھیں، لیکن حضرت سودا اور حضرت زینب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اور گھر سے باہر نہ نکلنا کوئی عیب نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ ہر وقت یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت گھر میں بیٹھی رہیں، ضرورت کے کام کے نہیں نکلے۔ دیکھیے شوہر کا اطاعت بھی بہت ضروری ہے۔ اور کیا فرمایا کرتی تھی اس میں حضرت سودا، کیا فرمایا کرتی تھی جو نہ گھر سے نہ نکلی؟ وہ کہتی تھی، میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، مطلب یہ اللہ کا حکم ہے، سمجھ لیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں 22 ہجری میں وفات پائی انہوں نے، حضرت سودا نے۔ اور حضرت سکران رضی اللہ عنہ جو ان کے پہلے شوہر تھے، ان کے سلب سے ان کے طرف سے حضرت سودا کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا رضی اللہ عنہ، صحابی تھے۔ تو انہوں نے خلافت فاروقی میں ایک جنگ جلولہ ہوا جس میں شرکت کی اور نہایت بہادری کے ساتھ لڑ کے شہید ہو گئے۔ تو اچھے صحابی، ماں باپ دونوں اچھے صحابی، بیٹا بھی بہادر، تو شہید ہو گئے صحابی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سودا سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ تو حضرت سودا سے 5 حدیثیں مروی ہیں، یاد رکھیں، حضرت سودا سے 5 حدیثیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری میں اور 4 سنن اربع میں، یعنی کہ سنن اربع، باقی کا 4 سنن اربع کس کے کہتے ہیں؟ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور سنن نسائی میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے 5 حدیثیں ہیں، بہت ایک صحابیہ سے بعد میں جو وہ شادی ہوئی، ان کی 5 حدیثیں بھی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہماری ام المومنین تھی، کئی خوبیوں کی مالک۔ تو انشاءاللہ یہ شارٹ میں یہ ٹاپک ہم حضرت سودا کا ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ دوسری ایک پھر ام المومنین کے ٹاپک لے کے حاضر ہوں گے۔ پلیز یہ شارٹ سٹوری بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی ماں بہنیں اور خاص کر کے بلیم ہر چیزیں مردوں پہ تو آ رہا ہے، لیکن دیکھیں عورتیں گھر میں کیا کیا حرکتیں کر رہی ہیں، کیونکہ میں ایک بیٹی کا باپ بھی ہوں، ایک وہ نہیں ہے یہ بھی ہوں، الحمدللہ میرے گھر میں اچھے بھی ہیں، میں مسلمان ماں کا بیٹا بھی ہوں، تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ اور بھی گھرانے میں دیکھ رہا ہوں، ہندو بھی دوست ہیں میرے، کرسچنس بھی دوست ہیں، سکھ بھی دوست ہیں۔ میں معاملہ اگر انالائز کر رہا ہوں سب گھروں کا، تو میجورٹی جو بھی صرف معاملہ اگر دونوں طرف سے انسان منصف مزاج ہو کے اگر دیکھتے ہیں تو بہت ساری مردوں میں بھی کمی آ رہی ہے، لیکن جو حرکتیں عورتیں کر رہی ہیں، یہ مسلمان کی باتیں کر رہا ہوں ابھی فی الحال میں، مسلمان گھر کی اگر کمپیئر کروں تو ام المومنین کا کچھ بھی چیزیں میچ نہیں کر رہا ہے۔ اگر بھی مرد حضرات دیندار بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو رکاوٹ عورتیں، کبھی کبھی عورتیں بھی دیندار بننے کی کوشش کر رہی ہیں تو رکاوٹ ان کے گھر میں ان کی ساس سسر یا گھر والے، یا کبھی شوہر اگر کم دیندار ہے نارمل، لیکن عموماً یہ پایا جاتا ہے کہ عورتوں کے مقابلے مرد زیادہ دیندار ہیں۔ عورتیں کیوں نہیں ہیں؟ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، کوئی مرضی ہوتا ہے تو پردہ نہیں کرتی ہے، کوئی کچھ اور کر رہی ہیں، کوئی گھر میں جھگڑا کر کے جینا حرام کر رکھی ہیں، تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ ہر چیزوں کا اٹھا کے کیسز، جھوٹا کیسز مردوں پہ بلیم کرنا، تو اس طرح کا ٹرائی ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے، ٹرائی ٹو بی ہمبل، کوشش کریں اچھے بننے کی، اور بلکہ اپنے شوہر کا حوصلہ افزائی کریں کہ وہ دین کے راستے میں اور زیادہ اللہ کے راستے میں کام کریں، اور آپ لوگ بھی ساتھ دیں، کیونکہ عورتوں کا ٹاپک بنا ہوا ہے، صحابیات کا ٹاپک، عورتوں کو مخاطب ہوں میں، پارشل نہیں ہوں میں عورتوں مردوں کے لیے میں کچھ اور بیان کروں عورتوں کے لیے نہیں، جو ہے دین میں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ٹاپک پہ اتنا ہی اینڈ کرتے ہیں اور چلتے ہیں، نماز کا ٹائم ہونے چل رہا ہے مغرب کا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ دعا خیر میں یاد رکھیں، اور پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ہم لوگ اور اچھے ٹاپک لے کے آتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جزاک اللہ خیر۔